اپریل سال 2026 رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ سمندر مکمل خاموش تھا۔ پاکستانی ملاح اپنی ڈیوٹی پر موجود تھے اور پھر اچانک جہاز کے ریڈار پر چند نقطے نمودار ہوئے۔ پہلے کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن اگلے چند سیکنڈز میں وہ نقطے تیزی سے جہاز کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اچانک گولیوں کی آواز گونجی، الارم بج اٹھا اور اسی دوران ایک پاکستانی ملاح سمندر کے بیچ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی فیملی کو آخری وائس نوٹ بھیجتا ہے: ہم زندہ ہیں، لیکن شاید زیادہ دیر تک نہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، اگر ہم واپس نہ آ سکے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ اس کے بعد نہ کوئی کال، نہ کوئی پیغام، صرف خاموشی۔ یہ کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، یہ اپریل سال 2026 کی حقیقت ہے۔ اس کا فون ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ایک جہاز، 11 پاکستانی سمندر کے بیچ مسلح قزاقوں کے قبضے میں چلے گئے۔ لیکن صرف یہ ایک اغوا کی کہانی نہیں، یہ اس خطرے کی واپسی ہے جسے دنیا ختم سمجھ بیٹھی تھی۔ ویلکم دوستو، آج ہم اس واقعے کی مکمل کہانی، اس کی تاریخ اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی بڑی حقیقت آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق قزاقوں نے منگل کے روز صومالی ساحل کے قریب آبنائے باب المندب کے قریب خلیج ایڈن میں آنر 25 نامی ایک آئل ٹینکر کو ہائی جیک کر لیا۔ یہ واقعہ خلیج ایڈن کے قریب پیش آیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جو دنیا کے سب سے مصروف اور خطرناک سمندری راستوں میں شمار ہوتا ہے۔ آنر نامی ایک آئل ٹینکر شپ جو اپنے معمول کے سفر پر تھا۔ جہاز پر ایک انڈونیشین کپتان تھا، اس کے ساتھ 11 پاکستانی ملاح موجود تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، سمندر پرسکون تھا، راستہ صاف تھا اور عملہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ لیکن اچانک ریڈار پر کچھ غیر معمولی حرکت نظر آتی ہے۔ چھوٹی تیز رفتار کشتیوں کا ایک گروپ جو تیزی سے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شروع میں شاید کسی نے اسے سنجیدگی سے نہ لیا ہو، لیکن چند لمحوں بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ عام کشتیاں نہیں۔ Go, go, go! Hands up, hands up! Please don't shoot! Back to the wall, now! Down the corridor. Bridge secure. یہ مسلح قزاق تھے، بھاری ہتھیاروں سے لیس اور مکمل تیاری کے ساتھ۔ بس چند منٹ لگے اور ایک پورا آئل ٹینکر ان صومالی قزاقوں کے قبضے میں چلا گیا۔ عملے کو یرغمال بنا لیا گیا، جہاز کا کنٹرول چھین لیا گیا اور سمندر کے بیچ ایک اور سانحہ جنم لے چکا تھا۔ امی، ابو، میں ٹھیک ہوں۔ ان میں سے ایک پاکستانی ملاح نے اپنی فیملی سے رابطہ کیا۔ اس کی آواز میں خوف صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا: ہم ٹھیک ہیں، لیکن حالات بہت خراب ہیں، کھانے کی کمی ہے، پانی محدود ہے اور ہمیں نہیں معلوم ہم کب تک واپس آئیں گے بھی یا نہیں۔ یہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک قیدی کی فریاد تھی، ایک ایسے انسان کی آواز جو موت اور زندگی کے درمیان کھڑا تھا۔ اور پھر آواز اچانک ختم ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مغویوں کے اہل خانہ ہر لمحہ کسی خبر کے منتظر ہے۔ گورنر سندھ نے اس معاملے پر نوٹس لیا۔ انہوں نے وزارت بحری امور اور دفتر خارجہ سے رابطہ کیا۔ حکام کے مطابق پاکستان کا سفارت خانہ متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہے۔ یورپی یونین کے بحری اداروں سے بھی بات چیت جاری ہے، لیکن ابھی تک کوئی واضح پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ اب آتے ہیں اس سوال پر جو سب سے زیادہ اہم ہے: یہ سب دوبارہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سال 2008 سے سال 2012 تک صومالیہ کے قزاق دنیا کے لیے ایک خطرہ بن چکے تھے۔ سینکڑوں جہاز اغوا ہوئے، اربوں ڈالر تاوان لیا گیا۔ پھر دنیا نے ایکشن لیا۔ امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک نے سمندر میں گشت شروع کیا اور نتیجہ قزاقی تقریباً ختم ہو گئی۔ لیکن اب حالات دوبارہ بدل رہے ہیں۔ پہلی وجہ عالمی کشیدگی۔ فروری سال 2026 کو امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ کرنے کے بعد سے خلیج فارس میں کشیدگی بڑھ گئی۔ اس کے بعد سے ایران نے آبنائے ہرمز کو تقریباً بند کر دیا، جس سے خلیجی خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ آبنائے باب المندب میں جہاز رانی کی
لائنوں کو اب نہ صرف صومالی قزاقوں بلکہ یمن کی حوثی تحریک سے بھی خطرات کا سامنا ہے۔ سال 2026 میں دنیا ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے، بڑی طاقتیں اپنے اپنے مفادات میں مصروف ہیں، اور جب دنیا کی بڑی طاقتیں مصروف ہو جاتی ہے تو ایسے علاقوں میں خلا پیدا ہو جاتا ہے جہاں قانون کی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ دوسری وجہ سیکیورٹی کی کمی۔ ایک وقت تھا جب خلیج ایڈن میں ہر وقت جنگی جہاز موجود ہوتے تھے، ہر مشکوک حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی، لیکن اب بہت سے علاقوں میں نگرانی کم ہو چکی ہے اور یہی خلا قزاقوں کے لیے موقع بن جاتا ہے۔ تیسری وجہ صومالیہ کی معاشی حالات۔ صومالیہ آج بھی شدید غربت کا شکار ہے، روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہے، اور جب لوگوں کے پاس زندہ رہنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو غیر قانونی راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ آسان ہدف۔ کمرشل جہاز، خاص طور پر آئل ٹینکرز، بہت بڑے ہوتے ہیں، سست رفتار ہوتے ہیں اور انہیں روکنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ جو ایک کامیاب اغوا ہوتا ہے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ڈالر کا تاوان لا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے خطرہ۔ پاکستان کے ہزاروں ملاح بین الاقوامی جہازوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے گھر سے دور سمندر کے بیچ اپنے خاندانوں کے لیے روزی کماتے ہیں، لیکن ہر سفر ایک خطرہ ہوتا ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ کل دوبارہ بھی ہو سکتا ہے، اور شاید اگلی بار متاثر ہونے والا کوئی اور پاکستانی ہو۔ آج کے دور میں ہر خبر سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے، لیکن ہر خبر سچ نہیں ہوتی۔ وائرل آڈیوز، تصاویر، ویڈیوز اور ان میں بہت سی چیزیں تصدیق شدہ نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کریں۔ لیکن ان تمام تجزیوں کے باوجود ایک حقیقت ابھی بھی وہی ہے، 11 پاکستانی ابھی بھی سمندر میں کہیں قید ہیں۔ ان کے گھر والے ہر دن ہر لمحہ ان کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ صرف ایک خبر نہیں، یہ انسانوں کی زندگیاں ہیں۔ سمندر ہمیشہ پرسکون دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کی گہرائی میں صرف پانی نہیں، خطرے اور ادھوری کہانیاں بھی چھپی ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ میں ہوں محمد فیصل، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔